السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے برڈز ہابیئر اور برڈز کے حوالے سے پاکستان میں کیا نئی پالیسیز آ رہی ہیں۔ وائلڈ لائف جو ہمارا ادارہ ہے اس نے کیا پالیسیز نکالی ہیں وائلڈ برڈز کو لے کے، اور جو ہے ہمارے پاس جو کیپٹیوٹی میں برڈز ہم رکھتے ہیں ان کو لے کے، یا گھروں میں شوقین لوگوں کے پالتو سب کی رجسٹریشن ہوگی، اور یہی نہیں، شناختی کارڈ بھی بنے گا۔ ملک میں مردم شماری کے بعد طوطا شماری بھی ہوگی۔ جنگلی طوطوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وائلڈ لائف بورڈ نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملک میں لاکھوں طوطے جو دکانداروں کے پنجروں میں قید ہوں یا گھروں میں شوقین لوگوں کے پالتو سب کی رجسٹریشن ہوگی، اور یہی نہیں، شناختی کارڈ بھی بنے گا۔ پہلے مرحلے میں راہ طوطے اور اسکندری طوطے رجسٹرڈ ہوں گے۔ 31 دسمبر تک رجسٹریشن مفت ہوگی۔ 29 فروری 2024 تک 5,000 روپے فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد طوطے ضبط اور مالکان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے علینا شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ سرسبز جنگلوں کے ہمرنگ باسی اور آزاد فضاؤں کے چہچہاتے راہی سکندری اور راز سمیت پاکستان کے مختلف نوع طوطے جو اب جنگلوں میں تو ناپید لیکن گھروں، دکانوں اور تجارتی افزائشی فارمز میں لاکھوں قید۔ انسانوں کی طوطا دشمنی اب مزید نہیں چلے گی۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے ایک ایک طوطے کا شمار اور ریکارڈ رکھنے کی ٹھان لی۔ کسی کا شوق، کسی کا کاروبار، کہیں اسمگلنگ تو کہیں پرندوں کا شکار، ساتھ ہی ماحولیاتی تبدیلی اور درختوں، جنگلات کی کٹائی بھی طوطوں کی بقا کے لیے خطرہ۔ تبھی تو وائلڈ لائف بورڈ نے جنگلی طوطے معدوم ہونے سے بچانے کے لیے پالتو اور کمرشل طوطوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا۔ رجسٹریشن 31 دسمبر 2023 تک مفت ہے۔ 1 جنوری سے 29 فروری تک 5,000 روپے رجسٹریشن فیس ہوگی۔ تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ برڈز کو لے کے ہمارے یہاں کیا قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کافی زیادہ یہ چیزیں ہوئی تھی کہ ان کے یہاں قانون بن گیا تھا کہ جو آزاد پرندے ہیں، جو وائلڈ پرندے ہیں، ان کو وہاں پہ نہیں پالا جا سکتا، اور اس پہ کارروائی بھی کی گئی تھی۔ تو کیا ہمارے یہاں یہ سب کو کچھ ممکن ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ پالیسی ہے کہ جو پرندے ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ وائلڈ ہیں، وائلڈ تو خیر ان کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا، وہ جو بھی پرندے ہیں ہمیں ان کی رجسٹریشن کروانی پڑے گی۔ اب وہ رجسٹریشن کس طریقے سے ہوگی؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ کی طرح وہ سب پرندوں کا الگ الگ سے بنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اب جو بھی 2024 سے برڈ بکیں گے ان کے پاؤں میں رنگ ہونا ضروری ہے۔ رنگ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک رنگ جو ہوتا ہے وہ اوپن رنگ کہلاتا ہے، جو کہ بڑے ہونے پہ بھی پہنایا جا سکتا ہے، اور دوسرا رنگ جو ہوتا ہے وہ کلوز رنگ کہلاتا ہے۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ برڈز کو چھوٹے ہونے پہ ہی پہنایا جاتا ہے، اور یہ ساری عمر اس کے پیر میں ہی رہتا ہے۔ ابھی صرف گورنمنٹ کی پالیسی صرف بڑے پیرٹس کے لے کر ہیں، جیسے کہ را پیرٹ ہو گیا، کاکٹو ہو گیا، مکاؤ ہو گیا، ان سارے پیرٹس کے بارے میں ابھی یہ پالیسی نکل گئی ہے، لیکن اس سے چھوٹے پیرٹس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں آئی۔ جیسی آتی ہے وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ ابھی جو رجسٹریشن فیس وغیرہ بتائی ہے وہ 5,000 تک روپے بتائی ہے، تو ایک طریقے سے اگر بجیز کا پیر ہے ہی 500 روپے کا، تو اس کا رجسٹریشن کارڈ کیسے بنے گا، اور کیا 500 ہی کا بنے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ابھی گورنمنٹ کی پالیسیز چھوٹے برڈز کے بارے میں نہیں ہیں۔ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ نئی پالیسیز آئیں گی تو وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ابھی یہ رنگ اور نان رنگ برڈز کی بھی پالیسی کلیئر نہیں ہے، ابھی تو یہ صرف افواہیں ہیں۔ جیسے ہی آگے جا کے اس کا نوٹیفیکیشن یا کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو برڈز ہابیئر یہ سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بڑے پیمانے پہ چالان وغیرہ کرے گی تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو ہاں، یہ پاسبل ہے۔ جن کے فارم وغیرہ ہیں ان پہ بآسانی گورنمنٹ یہ کارروائی کر سکتی ہے، لیکن جو چھوٹے ہابیئرز ہیں، مطلب جن کے پاس ایک پیرٹ ہے اور جن کے پاس جیسے کہ ایک پیئر ہے، ان پہ مشکل ہے یہ اس طریقے سے چالان ہو، لیکن رپورٹ ہونے پہ آپ کا ضرور چالان ہو سکتا ہے۔
ऐसे ही पॉलिसीज़ हमें मोर के बारे में देखने में आई थी कि मोर हर कोई नहीं रख सकता, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन ये पॉलिसी एक तरीके से नाकाम हुई। और हम जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग अभी भी मोर रख रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन कार्ड के और बगैर जो है परमिट के। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कानून तो कानून है। अगर किसी को पता चल जाए तो आपके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई हो सकती है और आपसे आपका बर्ड्स भी लिया जा सकता है। तो कोशिश यही करें कि आप अपने बर्ड्स की अगर आपके पास है तो रजिस्ट्रेशन करा दें। अभी तो फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन तारीख़ निकल जाने पे आपको पैसे भरने पड़ सकते हैं और आपको चालान भी अदा करना पड़ सकता है। और ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट आगे चल के रिंग की पॉलिसी को कंपलसरी कर दे। एक मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स के पास 200 जोड़े जो है पहाड़ी के हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन वो कैसे करवाएगा? ज़ाहिर सी बात है उनकी शनाख्त उनके रिंग नंबर से होगी, ताकि उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल सके हर बर्ड्स के लिहाज से, उसकी सारी जो है एज और प्रॉपर तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड बन सके। तो ये तभी मुमकिन है जब बर्ड्स के पैर में रिंग होगा। तो आगे जाके ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को भी जो है कंपलसरी कर दे। और एक तरीके से रिंग पहनाने से तो आपको भी बहुत फ़ायदा है। एक तो आपको अपने बर्ड्स की भी शनाख्त हो जाती है कि आपका बर्ड्स कौन से पेयर से निकला है, और अगर आप उसका DNA कराते हैं तो उससे आपको आसानी रहती है कि ये मेल है फीमेल। आपको भी उसकी ID नोट करने में बहुत आसानी रहती है रिंग से। और दूसरी चीज़, रिंग में ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपके पास कोई बायर ख़रीदने के लिए आता है तो वो मुतमईन हो जाता है कि ये आप ही के फार्म का बर्ड है और आप ही के पास निकला है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। तो रिंग पहनाने का फ़ायदा आपको भी है और दूसरा गवर्नमेंट को भी। और इसके अलावा अगर आपका परिंदा गलती से किसी के पास उड़ के चला जाता है, या तो आपका परिंदा आपके पास से उड़ जाता है, आपको किसी जगह दिख जाता है, तो आपको भी उसकी शनाख्त करने में बहुत आसानी रहती है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।